تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد فیصل رفیق صاحب قادری رضوی، متعلم جامعہ محدث اعظم پاکستان چنیوٹ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم سرور کائنات علی تحیۃ والثناء علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات عرس اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن کے عرس پاک کے توسل و تصدق سے اللہ تبارک و تعالی تمام اہل سنت کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، اور رب کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قائد ملت اسلامیہ صاحبزادہ والا شان پیر قاضی محمد فیض رسول رضوی زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قیادت و سیادت کے اندر ہم کو مسلک اہل سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ عرس مجدد اعظم ہے۔ کون مجدد اعظم؟ وہ مجدد اعظم، وہ امام احمد رضا خان جو ایک علمی اور عملی گھرانے میں پیدا ہوئے، جو علم کا بھی مرکز ہے، عمل کا بھی مرکز ہے، اس کے اندر اپنی چشمان کو کھولنے والے، اپنی آنکھوں کو کھولنے والی ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ وہ گھرانہ، وہ خاندان جو صرف عمل کا ہی نمونہ نہیں، صرف قال کا ہی نمونہ نہیں، بلکہ حال کا بھی مظہر ادہم ہے۔ کون؟ احمد رضا۔ وہ احمد رضا جس کا خاندان تدریس و تقریر، وعظ و نصیحت، تحریر، تصنیف کے اندر اپنا ایک مایا مقام رکھتا ہے، وہ امام احمد رضا جس نے درس و تقریر کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ زور تصنیف و تعلیف میں فرمایا، اس ہستی کا نام امام احمد رضا۔ کون احمد رضا؟ وابیوں کا مورخ شیخ محمد اکرام اپنی کتاب موج کوثر کے اندر، وہ موج کوثر جس کے اندر سید احمد بریلوی وابیوں کا سردار، سر سید احمد خان، اسماعیل قتیل، یہ وہابیوں کے جو گرکھے ہیں ان کی ہسٹری لکھتا ہے، اور اس کے اندر میرے امام کو یوں سلام عقیدت پیش کرتا ہے، کہتا ہے 1272 کے اندر باس بریلی کے اندر ایک عالم پیدا ہوئے، ایک
عالم پیدا ہوئے جنہوں نے 50 سے زائد علمی نزائی مباحث پر کتب تصنیف فرمائی. 50 سے زائد علمی نزائی مباحث پر 50 سے زائد کتب تصنیف فرمائی. پھر آگے فرماتا ہے امام احمد رضا شدت کے ساتھ قدیم حنفی طریقوں پر عمل کرنے والے تھے. قدیم شدت کے ساتھ قدیم حنفی طریقوں کو رائج کرنے والی ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. پھر آگے لکھتا ہے امام احمد رضا کل شریف، رسم کل، چہلم، عرس، میلاد، استمداد اہل اللہ اور جیسے کہ یا شیخ غوث اعظم شیئن للہ. پھر آگے کہتا ہے اللہ کے ولیوں سے مانگنے کا جو طریقہ احناف کے اندر تھا اس طریقے پر شدت سے عمل کرنے والی ہستی کا نام امام احمد رضا. حضرات محترم، کون احمد رضا؟ صرف ایک شاعر کا فقط نام نہیں، شاعر کا نام امام احمد رضا نہیں، امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے جس نے 33 سے جلدیں بما فرض کے فتاوی رضویہ اہل سنت کو عطا فرمایا. اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. وہ احمد رضا جس کے پاس ہندوستان سے نہیں، چین سے نہیں، مکہ سے نہیں، مدینہ سے نہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں علماء سے علم کی گٹھلیاں سجلتی نہیں تھی، رخ میرے امام کی طرف ہوتا تھا. وہ علم کی گٹھلیاں جو کوئی سلجھا نہیں سکتا تھا، امام احمد رضا کا قلم چلتا تھا، علم کے دریا رواں ہو جاتے تھے. اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے. بہاولپور کی ریاست کے چیف جسٹس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، سوال امام احمد رضا. بابا فرید کے گدی نشین دیوان سے کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے، رخ امام احمد رضا کی طرف. کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا جس کے بارے میں اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا گرکھا اس کو بھی کہنا پڑا. اشرف علی تھانوی کہتا ہے امام احمد رضا نے کی قلم سے وہ الفاظ جو میرے کفر میں نکلے تھے امام احمد رضا کی بخشش. کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا مرتضی دیوبندی ناظم دارالعلوم دیوبند اپنی کتاب اشد العذاب میں لکھتا ہے اگر امام احمد رضا اکابرین دیوبند کی کفریہ عبارات کا حکم صادر نہ فرماتے تو خود کافر ہو جاتے. کا نام امام احمد رضا. کون امام احمد رضا؟ وہ امام احمد رضا جو عشق و محبت کا پرچار کرنے والی ہستی ہے، اس کا نام امام احمد رضا. اگر یوں کہا جائے جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے اسی کے پہلوں میں ذکر رضا. کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا جو عشق مصطفیٰ کا کشتہ عشق مصطفیٰ ہے. جناب والا وہ احمد رضا جس نے ہمیں آل نبی کا بھی درس دیا، اولاد علی کا بھی درس دیا، اصحاب رسول کا درس بھی دیا، اولیاء اللہ کی عزت و احترام کا درس دیا. اس ہستی کا نام امام احمد رضا. کون احمد رضا؟ وہ احمد رضا جب میرے آقا دوسری مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، حضرت شیخ سہل کمار رحمہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اسماعیل امبیٹھوی نے ایک شورش کی وہاں پہ کہ امام احمد رضا آیا ہوا ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب کا علم غیب مانتے ہیں، آپ کچھ تحریر فرما دیجئے. سوال امام احمد رضا کی بارگاہ میں آتا ہے. میرے امام بخار کے عالم کے اندر ہے، 8 گھنٹے کے اندر میرے امام نے الدولت المکیہ لکھ کر لوگوں کے سامنے علوم مصطفیٰ. اس ہستی کا نام امام. کون احمد رضا؟ اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے جس کے سامنے ذنوب تلمذ حاصل کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ کے مفتیان عظام آئے. اس ہستی کا نام
کون احمد رضا جو کشتہ عشق مصطفیٰ ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کی آل سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بریلی شہر کی گلیوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا، میرے امام کے لیے ایک کہاروں کے واسطے سے ڈولی کو سجایا گیا، میرے امام کو اندر بٹھایا گیا، کہاروں نے اپنے کندھوں پر اس ڈولی کو اٹھایا، بریلی کی گلیوں کے اندر جا رہے ہیں، میرے امام ان کہاروں ڈولی کے اندر کہاروں کے کندھوں پہ تشریف فرما ہے، لوگوں کا مجمع پیچھے پیچھے ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ جناب والا پورا شہر بریلی جس کے لیے سجایا گیا، جس کے لیے ڈولی کو منگایا گیا، جس کے لیے کہاروں کو بلایا گیا، جس کے لیے عشاق کا ہجوم ہے، جناب والا وہ امام فرماتا ہے، ارے کہاروں، اے ڈولی کو لے کر چلنے والوں، اس ڈولی کو روکو۔ ڈولی کو زمین پہ رکھا گیا، میرا امام ڈولی سے باہر آتا ہے، فرماتا ہے کہاروں، اے ڈولی پالکی کو اٹھانے والوں، تم میں سید کون ہے؟ تم میں سید کون ہے؟ خاموش۔ دوسری مرتبہ پھر فرمایا تم میں سید کون؟ پھر ایک سید زادہ بولا، جناب کہاروں سے کام لیا جاتا ہے، نوکروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات پات نہیں پوچھی جاتی۔ پھر میرے امام نے فرمایا تم کو تمہارے جد امجد کا واسطہ ہے، تم بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ تم میں سید کون ہے؟ وہ سید زادہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میں آل نبی اولاد علی ہوں۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے ہاتھوں کو چوما، اپنے امامے کو سر سے اتار کر اس کے قدموں میں رکھا، فرمایا شاہ جی مجھے معاف کر دینا، کل رسول اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا احمد رضا میرے نواسے کے کندھے تیری سواری کے لیے بنے تھے، تو میں کیا جواب دوں؟ یہ وہ احمد رضا ہے 150 سے زیادہ علوم کاملہ پر دسترس حاصل کرنے والی ہستی کا نام امام احمد رضا، جس کی 1000 سے زائد ہر فن کے اندر کتب تصنیف ہے، اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ ہاتھ جوڑ لیے، امامہ اتار کے قدموں میں رکھ دیا، عرض کرنے لگے شاہ جی معاف کر دینا، بے ادبی گستاخی ہو گئی ہے۔ پھر زمانے میں دیکھا جس کے لیے پالکی کو لایا گیا تھا، جس کے لیے بریلی شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، جس کے لیے کہاروں کو بلایا گیا تھا، جس کے لیے یہ مجمع کا انعقاد کیا گیا تھا، اس آسمان نے بھی اپنی چشم سے دیکھا وہ احمد رضا سید زادے کو پالکی میں سوار کرا کے بریلی کی گلیوں کی سیر کر۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جناب والا نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم نے جب تحقیقات امام احمد رضا کو پسے پش ڈالا، ہم گمراہی کی دلدل کے اندر چلے گئے جہاں سے نکلنا نہایت مشکل ہے۔ جب تک امام احمد رضا کے سامنے گھٹنے ٹیک کر معافی نہ مانگ لیں۔ امام احمد رضا نے سادات کرام کا ادب بھی سکھایا تھا، آل نبی کا ادب بھی سکھایا تھا، اصحاب رسول کا ادب بھی سکھایا تھا، آل کا ادب بھی سکھایا اور اصحاب کا ادب بھی سکھایا۔ ہم اصحاب اور آل کے اندر تقابل کر رہے ہیں۔ جناب والا امام احمد رضا کے سامنے اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، اپنے زاویہ کو بند کر لو، جو امام فرماتا جائے ویسا کرتے جاؤ۔ حضور محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کا فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جب تم امام احمد رضا کی تحقیقات سے منہ موڑو گے گمراہیوں کے اندر چلے جاؤ۔ آج وہ وقت آ پہنچا ہے، ہم نے امام احمد رضا کو صرف ایک شاعر متعارف کروائے۔ امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جس نے ہر فن کے اندر اپنی تصنیف لطیف اہل سنت کو عطا فرمائی۔ امام احمد رضا اس ہستی کا نام ہے۔ میرے امام اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کہ علمی کارناموں پر کام کیا جائے، علمی کارناموں کو منظر عام پر لایا جائے،
تو جناب والا یہ کسی ایک انجمن کا کام نہیں جو تن تنہا میرے امام احمد رضا نے فرمایا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کسی معمولی ہستی کا نام نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم امام احمد رضا کا نام صرف اپنی جیبوں کو بھرنے کے لیے لیتے ہیں، ہم امام احمد رضا کے مشن سے کوسوں دور ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کا جو مشن، جو امام احمد رضا خان فاضل علیہ رحمت الرحمان کی فکر ہے، ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ہمیں امام احمد رضا کی افکار کے اندر رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ جناب والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کشتہ عشق مصطفیٰ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب آخری وقت میرے امام کا آیا، جب آخری وقت میرے امام کا آیا تو میرے امام کے استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے جمع غفیر کے اندر تشریف فرما ہوئے اور اپنے غلام کو اپنے دیدار سے نوازا بھی۔ جناب والا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کی افکار پہ ہم کو چلنا ہوگا۔ جناب والا ہم مزارات پہ جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہم صاحب مزار سے فیوز الہیہ کو کا فیض حاصل کریں، فیوز و برکات حاصل کریں، لیکن ہم وہاں پر جا کر اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں۔ وہ امام احمد رضا جو حکومت کے چندوں پہ پلنے والا نہیں، جو حکومت کے چندوں پہ پلنے والا نہیں، وہ اشرف علی تھانوی وہ کہتا تھا ماہواری صدرین کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، انگریز کی جانب سے ماہوار 500 روپے ملا کرتے تھے۔ 500 روپے کس وجہ سے ملتے تھے؟ اس وجہ سے ملتے تھے کیونکہ وہ انگریز کا بندہ تھا اور میرا امام عبد مصطفیٰ، میرا امام عبد مصطفیٰ ہے۔ میرے امام کی سخاوت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کسی مرید نے اللہ اکبر ایک قیمتی جوبہ آپ کو نذرانے کے طور پر عطا فرمایا۔ جب میرے امام کو نذرانے کے طور پر وہ قیمتی جوبہ دیا، میرے امام نے پہنا۔ جب پہنا، میرے امام احمد رضا کے جسم سے لگنے کی برکت سے بڑے انوار و تجلیات اس کرتے میں۔ ایک آپ کا غلام تھا، خادم تھا، عرض کرنے لگا حضور کرتا کتنا خوبصورت ہے، کاش میرے جسم میرے امام نے جو پہنا تھا فوراً اتار کے اس کو عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے امام سادات کرام سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، سادات کرام کا بڑا ادب و احترام فرمایا کرتے تھے۔ ایک سید زادے تھے اور ان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، وہ امام احمد رضا کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، امام احمد رضا کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے اور امام احمد رضا ان کو عطا فرمایا۔ اور یہ بھی بات آپ ذہن نشین کر لیں، میرے امام احمد رضا نے لوگوں کی منتھلیاں لگائی ہوئی تھی، لوگوں کی منتھلیاں لگائیں، صرف ہندوستان کے اندر بریلی کے اندر نہیں، یو پی کے اندر نہیں، بلکہ مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر بھی آپ کی سخاوت پہنچتی۔ اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو لوگ شدت پسند کہتے ہیں، میرا امام شدت پسند نہیں، میرے امام نے ان طریقوں کو رائج کیا جو اہل اسلام، اہل سنت، جو روافظ وہابنا دیابنا سے ہٹ کر جو اہل سنت کا مسلک تھا، میرے امام نے کوئی نیا مذہب، کوئی نیا مسلک متعارف نہیں کروایا، بلکہ وہ قدیم، جس طرح کہ شیخ اکرم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا تھا، وہ شدت سے قدیم حنفی طریقوں پر عمل پیرا کرنے والے تھے۔ میرے امام احمد رضا نے حنفی طریقوں پر کاربند رہتے ہوئے مسلک اہل سنت کا ڈنکا چار دا عالم کے اندر فرمایا۔ اس ہستی کا نام امام احمد رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان کے فیض و برکات میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیلاتے ہیں
ہماری تحریک اہل سنت کے مرکزی صدر فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت جانشین شیخ القرآن حضرت صاحبزادہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، آپ جلوہ فروز ہوتے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے آپ کے شایان شاہ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان رضا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ غلام فرید الدین غلام قطب الدین فریدی دامن القادر کوسی آپ بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں، انشاءاللہ شاہ صاحب کے فوراً بعد ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔